الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تو ہم جو پڑھ رہے تھے، میں اس کو شیئر بھی کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ ایمان کے بارے میں گفتگو تھی، اور اس کے اندر اب ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ، یقین جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یعنی کامل ایمان ہے، یقین ہی ایمان ہے، آپ یوں کہہ لیں، مکمل اور کامل ایمان ہے۔ وقال ابن عمر فرماتے ہیں لا يبلغ العبد حقیقت التقوی، انسان جو ہے تقوی کی حقیقت کو تب تک نہیں پا سکتا حتی یدع ما حاک فی الصدر، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے جو سینے میں کھٹکتا ہے۔ وقال مجاہد، یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور اکثر جو تفسیر ہے صحابہ کی ابن عباس کی خصوصاً وہ حضرت مجاہد کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین اوصیناک یا محمد و ایاہ دینا واحدا، یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے جو ہے دین مقرر فرمایا ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ یہ پوری آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، یہ پوری اس طرح آیت ہے۔ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں شرعتا و منہاجا سبیلا و سنہ، قرآن کریم کی آیت ہے شرعتا و منہاجا، اللہ نے راستہ اور شریعت جو ہے وہ مقرر کی ہے، اس سے مراد سیدھا راستہ اور سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ مراد ہے۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اطمینان قلب کے لیے جو ہے وہ ایک پریکٹیکل مطالبہ کیا کہ ہم مجھے دکھائیے ارینی کیف تحیی الموتى، آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو وہ دکھایا۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھا کہ معاذ بن جبل اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ آؤ بیٹھیں اور اللہ کو پر ایمان کو ہم تازہ کریں۔ یہ بھی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے، ایمان جو ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی جو بات کی ہے ابن مسعود نے، وہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ایمان جو ہے، جو یقین ہے، یہ سارے کا سارا ایمان ہے، یا یہی ایمان ہے، یوں کہہ لیں، کیونکہ ایمان کی جو مظاہر ہم دیکھتے ہیں، نماز، روزہ، اطاعت، فرما برداری، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید، اچھا گمان، اس سارے کی بنیاد جو ہے وہ اللہ پر یقین ہے۔ اللہ پر یقین، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دین کی بنیاد میں سے یہ بات ہے کہ ایسا ایمان ہو کہ جو شک جس کے اندر نہ ہو۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جب ذکر کیا تو ان کے
ان کے شک کا ذکر کیا، فہم فی شک یلعبون، شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کود کر رہے ہیں، کیونکہ شک انسان کو کھڑا نہیں کر پاتا۔ جب انسان کو شک ہوتا ہے نا تو اس کا ایمان پھر اس کا ایمان عمل کے اندر ڈھلتا نہیں ہے، اس کا ایمان دل کے اندر جڑ نہیں پکڑتا، اس کا ایمان پھر اللہ کے لیے محبت، دشمنی، اللہ کے لیے جینے مرنے پر نہیں جو ہے ختم ہوتا۔ اسی لیے جو صحابہ ایمان لائے اس کو منافقین نے یہی کہا کہ یہ جو صحابہ ایمان لا رہے ہیں یہ تو بے وقوفوں جیسا ایمان ہے، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ صحابہ کا جو ایمان تھا وہ اس مضبوط یقین کے اوپر تھا کہ جو یقین انہیں ہجرت کی راہ پہ، جہاد کی راہ پہ مال جان سب کچھ قربان کر دینے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں فرعون کی بیوی، وہ ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھونک دی جاتی ہیں، طرح طرح سے اذیتیں دے کر کے انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک عورت ذات ہوتے ہوئے وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ عورت عموماً کمزور پوزیشنوں میں رہی ہے، خاص کر کے جاہلیت کے اندر، تو جاہلیت نے تو ہمیشہ ہی اسے کمزور پوزیشن پر رکھا ہے، تو اس کے باوجود وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بلکہ جو کہتے ہیں پہلی جو شہیدہ ہیں اسلام کی نبی علیہ السلام کے بعد، وہ بھی غالباً سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو ایک لونڈی تھیں اور ابو جہل نے ان کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ سے باندھا، دوسرے کو دوسرے سے باندھا اور اس کو دونوں کو الٹی سمت میں دوڑایا اور نیزہ مار کے ان کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ پہلی اللہ کے راستے میں جان دینے والی ایک عورت تھی۔ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کا کوئی دور دور تک یعنی اسباب کی دنیا میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مکہ کی زندگی کے اندر بندہ کہے نا کہ جی چلے، انہیں نظر آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے، کوئی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا مکہ کے اندر ایمان لانے والوں کو، آزمائشیں، تکلیفیں، ہجرتیں، گھروں سے نکلنا، تان و تشنی، زد و کوب، مار پیٹ، معاشی بائیکاٹ۔ اب پوری سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، مکہ کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے اصحاب الاخدود، اللہ اکبر، خندقیں کھود کے اس میں جلا دیے جاتے ہیں، آگ میں پھینک دیے جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے فرعون کے جادوگر وہ پکار اٹھتے ہیں، فقد ما انت قاد، جو تو نے کرنا ہے کر گزر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اسی دنیا کی زندگانی میں ہی تو کچھ کرے گا نا، آخرت میں تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، ہم اپنے اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ جتنے واقعات آپ کو قرآن میں ملیں گے، صاحب یاسین کا واقعہ، صاحب کہف کا واقعہ، یہ سب کے سب ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو جب دل میں آ جائے تو پھر یقین آ جاتا ہے اللہ پر، اللہ کے سچے تنہا وحدہ لا شریک معبود ہونے پر، اس کے کائنات میں اکیلے تنہا بادشاہوں کے بادشاہ کے فرما رواں ہونے پر،
ایسا یقین آتا ہے کہ یہ یقین انسان کو کھڑا کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا ابن مسعود نے کہ ایمان تو یقین کا ہی نام ہے. ایمان جو ہے یقین کو ہی کہتے ہیں، کیونکہ سارے اعمال یہیں سے نکلتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو بدعملی آتی ہے، بڑی خوبصورت بات کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے گا گناہوں کو. من عمل سوءا بجہالہ، جو گناہ کرتا ہے جہالت کے اندر اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو ہمیں اس سے یہ لگتا ہے نا کہ جہالت سے مراد یہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے گناہ نہیں ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی گناہ کرنے والا ہوتا ہے وہ حقیقت میں جہالت کی وجہ سے ہی گناہ کرتا ہے. اور جہالت کس چیز کی ہوتی ہے؟ گناہ کے حکم کی جہالت نہیں. فرمایا ابن عباس نے اس کے دل میں اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا پکڑنا، اللہ کا سننا، وہ اللہ کی صفات سے جاہل ہوتا ہے. جاہل کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی اس وقت جو توجہ ہے، اس کی اس وقت جو اس کے دل کے اوپر جو کیفیات ہیں ان میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہوتا ہے. بھولا ہوا ہونے کا یہ معنی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے پکو ہی، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بالکل کچھ نہیں پتا. مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ یوں کہیں کہ اس توجہ سے اس جو ہے اللہ کی صفات کی اس عظمت سے اور اس ہیبت سے اس وقت اس کا دل جو ہے وہ خالی ہوتا ہے. تو اس لیے ہر گناہ گار جہالت کی وجہ سے ہی گناہ کرتا ہے. اگر گناہ گار کو پتا ہو، یعنی اس وقت اس کے دل میں یہ کیفیات ہوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ کون ہے اور وہ کیسا رحیم کریم رب ہے، تو وہ گناہ نہ کر سکے، گناہ نہ کر سکے. اس لیے جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے بڑی خوبصورت، کہ جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہم یہ جو لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں نا کہ یار یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے. لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تعارف سے، اللہ رب العزت کی صفات کی بلندیوں سے لوگ جو ہے اس وقت غافل ہوتے ہیں. تو لوگوں کو اللہ کی صفات سے متعارف کروانا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، اس لحاظ سے مجھے تبلیغی جماعت کا اسلوب بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بلندیوں، پاکیوں کو بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں. اور یہ انبیاء کا انداز ہے کہ جب آپ دعوت دیں، چاہے آپ نے شرک سے منع کرنا ہے، شرک جیسا گناہ سے بھی آپ نے منع کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ اپنی پہلے صفات کو ذکر کرتا ہے اور پھر جن کی عبادت ہو رہی ہے ان کی حقیقت کو بتاتا ہے. جن کی عبادت تم کر رہے ہو، ان کے اوپر سے مکھی کھانا لے اڑے تو یہ مکھی سے کھانا نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، اور اپنی قدرتوں کو بیان کرتا ہے. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر اسد رضوان، سعودیہ میں ہوتے ہیں. انہوں نے نا ایک کوئی سائنسدانوں نے ابھی کوئی بلیک ہول کی کوئی پکچر شیئر کی ہے، ویڈیو بلکہ شیئر کی ہے. تو میں یہاں پہ ویڈیو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ گروپ کے اندر بھی. تو اس کو سائنسدانوں نے نا اس کی جو کوئی آواز ہے، اس کو خلا میں تو آواز نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے کوئی اس کی آواز کریٹ کی ہے. پتہ نہیں وہ کس قدر اوریجنل ہے اور کیا ہے، تو سائنس کو پڑھنے والا جان سکتا ہے. لیکن خیر انہوں نے نا وہ ڈالی ہوئی تھی. تو
اور نیچے اس میں بڑا خوبصورت کیپشن دیا تھا کہ اتنے پتہ نہیں کتنے ملین جو ہے وہ نوری سال لائٹ کی جو سفر ہے اس کے کئی ملین سالوں کے اوپر یہ جو ہے وہ ایک ہول ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، اس کو جو ہے وہ یعنی بلیک ہول کے ساتھ ہمارے دماغ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جو اسٹیفن ہاکنگ غالباً اس کا نام ہے، فوت ہو گیا، اس نے باتیں کی ہوئی ہیں جو کہ کوئی بہت زیادہ ریئلٹی جس میں کوئی ایسا پروف کوئی چیز نہیں ہے، خیالات ہیں سائنس کے، اور اس کو سائنس بھی نہیں کہا جا سکتا، بس خیالات ہیں، سائنس تو وہی ہوتی ہے نا جو تجربے سے ثابت ہو جائے۔ تو خیر وہ اب جب انسان دیکھتا ہے نا آسمانوں میں خدا کی اس عظیم تخلیق کو تو انسان کا دل دہل جاتا ہے، انسان اللہ کے سامنے گر پڑتا ہے سجدے کے اندر کہ مالک اس چھوٹی سی زمین میں چھوٹی سی میں ایک مخلوق ہوں، تھوڑے سے عرصے کے لیے میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کی اس زمین میں آپ غور کریں، کبھی ہم اپنے آباء و اجداد کے علاقوں میں جاتے ہیں نا تو جہاں بچپن گزرا وہ دیکھتے ہیں، تو میں ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا ہوا تھا کسی گاؤں میں، ہمارا سرائے سدو ایک گاؤں ہے، تو وہاں کی بات ہے، اور اس طرح میں اپنے ماموں میرے ہوتے ہیں خانے وال میں، تو وہاں پر نا وہ مجھے بتا رہے ہوں کہ بیٹا یہاں ان سکولوں میں نے بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو اس وقت 60 سال کے قریب پہنچ چکے ہیں، جن سکولوں میں ہم نے پڑھا اپنے بچپن میں، انہی سکولوں میں انہوں نے بھی پڑھا، اور وہ در و دیوار ویسی ہوتی ہیں، وہ درخت آج بھی مجھے یاد ہے، کھجور کا وہ درخت میں دیکھتا ہوں، اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کھڑا ہے۔ تو اس زمین پہ خدا کی کیسی کیسی مخلوق ہے جو اربوں سال سے یہاں پڑی ہوگی، جب سے زمین بنی ہے ہزاروں سال سے پڑی ہوگی، لیکن کتنی انسانیت آئی اور چلی گئی۔ تو انسان کہتا ہے خدا اس زمین پر اتنی تیری مخلوقات میں ایک معمولی سی حقیر سی مخلوق جو کچھ عرصے کے لیے یہاں آیا ہوں، کچھ عرصے کے لیے یہاں آیا ہوں، اور میں مالک بھی کس چیز کا ہوں۔ ساری زندگی ہم یہ ترستے ہیں کہ یار ہمیں 5 مرلے کا جو ہے نا مکان مل جائے، دنیا یورپ جا کے کماتی ہے، سعودیہ جا کے کماتی ہے کہ جی چلیں بہت کوئی مارے گا تو 1 کنال کی کوٹھی بنا لے گا، حلال کے پیسوں سے تو یہ بن جائے بڑی بات ہے، اور بھی اللہ دے بھی سکتا ہے، کسی کو زیادہ بھی دے سکتا ہے، اللہ کی شان ہے، لیکن انسان 1 کنال 10 مرلے 5 مرلے 3 مرلے 2 مرلے پہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے، اس کے اندر جینے کے لیے صبح شام تک وہ دو کرتا ہے، اور وہ اس خدا کو نہیں دیکھ پاتا کہ اے خدا تو اس ساری زمین کا مالک، اس زمین جیسی نہ جانے کتنی کائنات میں زمینیں ہوں گی، اس سے بڑی بڑی بے انتہا بڑی سوچ سے باہر تیری یہ کائنات، پتہ نہیں کتنے نظام شمسی ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، ان کے اندر کیا کیا تیری قدرت کے نشان ہیں، اور تو نے ان سب کو پیدا کیا، ان سب کے نظام کو چلا رہا ہے، ان سب کا تو مالک ہے، جنت تیری ہے، دنیا میں آنے سے پہلے میں تیرے پاس تھا، دنیا سے جانے کے بعد پھر میں بے بس لاچار تیرے رحم و کرم پہ ہوں گا۔ اے مالک یہ تھوڑی سی زندگی اور میری بے بسی، اے مالک تو مجھے معاف کر دے، اے مالک تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے مولا تو مجھے جنت کا وارث بنا دے، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، مجھے توبہ کرنے والا بنا دے، مجھے معافی مانگنے والا بنا دے۔ کہاں تیری پاکی، کہاں تیری کبریائی، بلندی، عظمتیں، اور کہاں میری حقیر ذات، میری کمزوری، میری ذلت، میری عاجزی اور انکساری، تو بلند ہی بلند اور میں پست ہی پست، تو عطا ہی عطا
اور میں فقیر ہی فقیر، تو نہ دے تو کچھ نہیں مل سکتا۔ تو کائنات میں خدا کی جب انسان نشانیوں پہ غور کرتا ہے اور دعوت کے اندر یہ اسلوب اپناتا ہے، تو دل میں ایسا یقین بیٹھتا ہے اللہ کے بارے میں۔ یقین مانے میں نے اللہ کے بارے میں جتنا سوچا ہے نا، اور جب بھی سوچتا ہوں، آپ کا بھی یہی تجربہ ہوگا، اللہ سے جب بھی بات کرتے ہیں، یقین مانے ایک عجیب سا سکون اور یقین اور اچھا گمان آتا ہے کہ میرے رب، اس کائنات میں تو نے کتنوں کو جنت الفردوس دی ہے، کتنوں کو جنت الفردوس دی ہے، میرے حق میں تو فیصلہ کر دے۔ تیرا تیری بادشاہت میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو میرے لیے جنت لکھ دینا۔ تو نے کتنوں کو جہنم سے آزاد کیا، اے مالک مجھے بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ تیری تو کوئی شان میں، تیری شان میں کوئی نہ کمی نہ زیادتی، میرے بارے میں تیرا اچھا فیصلہ ہو، میرے بارے میں، میرے حق میں تیرے فیصلے سے میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں، تجھے تو مولا کوئی تیری بادشاہت کو فرق نہیں پڑتا، نہ تجھے میری عبادتوں کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے تو مجھے خود ہے۔ تو غنی و حمید بے پرواہ، تو اے مالک تو معاف کر دے، جنتوں میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے۔ تو یہ جو یقین ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ میرا ہے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ کھڑا کر دیتا ہے آپ کو۔ پھر آپ یہ دنیا، یہ جو برانڈز کی دنیا ہے، یہ جو فیشنوں کی دنیا ہے، یہ جو تکبر کی دنیا ہے، یہ جو دنیا کی دوڑ ہے، یہ آپ کو حقیر نظر آتی ہے۔ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ انسان جو فیشن ہے وہ اختیار کرے، جو اللہ نے اس کو مال دیا اس کو خرچ اپنے اوپر کرے، یقیناً کرے، اللہ نے پسند کیا، لیکن اس کا دل جو ہے نا وہ بے پرواہ ہو، دل ان چیزوں کے اندر جکڑا ہوا نہ ہو، ان کا غلام نہ ہو کہ بس ملا تو خوش، نہ ملا تو غمگین مارا مارا پھرتا ہے۔ وہ لے کے بھی غنی ہو، نظر خدا کی جنتوں پر ہو، نگاہیں اس بات پر ہو کہ میں انسانوں کی کیسے خدمت کروں، سیلاب زدگان کی مدد کیسے کر سکوں، دنیا کے اندر امت جہاں جہاں ظلم میں پس رہی ہے، کسی آفت کا شکار ہے، ان کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک مسلمان کی سوچ ہو، ایک مسلمان اس میں جی رہا ہو، گھر کی چخ چخ بخ بخ ہر وقت۔ اس لیے میں اکثر اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ ہم اتنے بونے کلچر میں جی رہے ہیں کہ ہمارا صبح شام مسائل یہ ہوتے ہیں، نند نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، آج اس کا منہ بنا ہوا تھا، آج وہ خوش تھا، آج وہ یہ تھا، ساری زندگی یہی کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ اس نے میرے بچوں کو یوں کہہ دیا، میرے بچے فلاں یہ وہ، اسی میں عورتیں مرد اسی میں جی رہے ہیں، اسی میں مر رہے ہیں۔ بڑے یعنی میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ایک انسان جو جیتا جاگتا، جس نے آسمانوں کی گلیکسیز دیکھ لی، جس نے اتنی بڑی کائنات کو دیکھ لیا، شاید ہمارے سے پہلے آنے والے انسانوں نے اتنی بڑی کائنات کا معائنہ نہ کیا ہو، جو خدا کی ایسی عظیم مخلوقات کو دیکھ کے اور اس حقیر زمین کی ساری، پہلے تو لوگ سمجھتے تھے زمین ہی سب کچھ ہے، زمین کے گرد جو ہے نا وہ زمین ساکت ہے، سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، کائنات کا یہ مرکز ہے۔ آج پتہ چلا کائنات کا یہ مرکز نہیں ہے، یہ تو خلا میں لٹکا ہوا ایک بال ہے، خدا نے اس کو تھام رکھا ہے۔ تو اس کے باوجود انسان جو ہے وہ اپنے گھر کی ان چیزوں سے نہ نکل پائے، اللہ پہ یقین حاصل نہ کر پائے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ پر یقین یہی ایمان ہے، کہ یقین ہی آپ کو اللہ کے لیے قربانی دینے پر کھڑا کرتا ہے، یقین ہی آپ کے اندر سے بری صفات کو ختم کرتا ہے، بخل کا خاتمہ ہوتا ہے، بزدلی کا خاتمہ ہوتا ہے، انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنتا ہے، امت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔
تو اللہ کی فیصلوں پر، تقدیر کے فیصلوں پر انسان راضی ہوتا ہے جو اللہ نے فرمایا. تو اس چیز کو ہم جتنا زیادہ سوچیں گے اور اس پر جتنا کام کریں گے اتنا ہم انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اگلی جو باتیں فرمائیں تقویٰ کی حقیقت کے حوالے سے، فرمایا کہ وہ ہے جو تمہارے سینے کے اندر کھٹکے. اس کے اندر بھی بڑا افراط و تفریط ہے جو ہمارے ہاں دینی لوگوں میں پایا جاتا ہے. یہ جو فرمایا نا کہ جو دل میں کھٹکے، یہ آپ کے اپنی ذات کے لیے فرمایا ہے، فتوے کے لیے نہیں فرمایا. تقویٰ یہ ہے کہ آپ ہر مشتبہ چیز سے بچیں. اب ایک بندے کو لگتا ہے کہ چکن کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں تو جو کہ نامناسب ہیں، تو وہ خود نہ کھائے، لیکن اس کو مسلط کر دے، اپنے بچوں کو بھی نہیں کھانے دینا ہے نا، پورے کے پورے معاشرے میں ایک جو ہے نا وقتہ ڈال دے. تو یہ تقویٰ نہیں ہے کہ آپ کو خود کوئی چیز کھٹک رہی ہے آپ بچ جائیں. اگر اس کو علماء حرام نہیں کہہ رہے، امت کے اندر موجود جو بڑے علماء ہیں وہ اس کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں، تو آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، حرام کر بھی نہیں سکتے. ہاں، آپ کو کسی چیز میں کھٹکا ہوتا ہے آپ بچ جائیں. آپ کا دل نہیں کرتا، کوئی گیم ہے آپ کھیلنے کو دل نہیں کرتا، آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. یا واقعتاً تقویٰ ہوگا یا کوئی نفسیاتی مرض ہوگا، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو خاص طور پر جب اپنے والدین سے انسان نے سختیاں اور مشکل وقت گزار کے انسان جوان ہوا ہو، ٹھیک ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے اندر کوئی جوان ہوا ہو، تو عموماً آپ ان کے ہاں اگر اپنے بچوں کو اسی طرح کا ماحول دیتا ہوا پائیں گے، وہ بھی انہیں ڈانٹ رہے ہوں گے، وہ بھی ان کے اوپر سختیاں کر رہے ہوں گے. تو یہ تو عموماً نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات واقعتاً ایمانی مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، کہ اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، تو آپ اس سے بچ جائیں. لیکن اس کو لوگوں پر مسلط کرنا، اس کو دعوت بنا لینا، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دینا، تو یہ سارے کا سارا جو دوسری انتہا ہے یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ فتویٰ اور تقویٰ یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا. اپنے لیے انسان کو بہت سخت ہونا چاہیے، اپنے اوپر انسان سختی کرے، شرطے کہ وہ سختی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی نفسیاتی بیک گراؤنڈ سے نہ آ رہی ہو. کہ یہاں پر جو سختیاں ہمارے دیندار معاشروں میں پائی جاتی ہیں وہ عموماً نفسیاتی مسائل سے آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ایک طرف تو اتنی سختی کر رہا ہوگا کہ کپڑے خاص حیت کے پہننے ہیں، جو ہے نا بس گھر میں خاص قسم کی چیزیں پکنی چاہیے، دوسری طرف وہ کبیرہ گناہ کو اس نے جو ہے نا وہ ڈھیل دی ہوئی ہوگی، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ظلم زیادتی ہو رہی ہے، مار پیٹ چل رہی ہے، بدتمیزی چل رہی ہے، وہ آپ کو پورا ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ نہیں ہے، یہ کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن کو پھر ہم دین کا لبادہ اڑا دیتے ہیں. تو اس کے لیے اپنا ٹریٹمنٹ ہر بندہ کرے، ایسے لوگوں میں رہے کہ جو اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں، مختلف ماحول میں پلے بڑے ہیں، ان کے اندر رہ کر ان کے ساتھ سیکھے. اور اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے کوئی بندہ کچھ سیکھ سکتا ہے تو لازماً سیکھے. تو لیکن اگر کوئی واقعتاً تقوی کے کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں اس کو جو ہے وہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہی لگ رہی ہیں، اور وہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دین سے ہی وہ لے رہا ہے، اور اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو وہ اپنے حد تک یقیناً اس چیز سے بچے. یہ تقویٰ ہے. دوسروں پر مسلط کرنا ہرگز تقویٰ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت مجاہد نے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین کا معنی بیان کیا ہے اور اس میں جو تفصیل بتائی ہے وہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، ان کی دعوت، ان کی بنیادی اصول ایک ہی تھے، سب کے سب نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف پکارا، اور ان کی جو شریعتیں تھی، جو قوانین تھے، ٹھیک ہے، وہ مختلف تھے۔ شریعت کا معنی یعنی جو جسے ہم لاز کہتے ہیں، قوانین جو مختلف زندگی گزارنے کے ہیں، وہ ہر نبی کے الگ ہوئے ہیں۔ تو اس پر ہم خاتمہ کرتے ہیں۔ اچھا، آج ہمارا سوال جواب کا بھی وہ تھا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے، کسی کے ذہن میں، تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہماری وہ میں نے پول شیئر کیا تھا، جس میں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی رائے بھی دیں۔ وعلیکم ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، جی جی، آواز آ رہی ہے جی۔ اچھا، یہ جیسے آپ نے بھی بتایا تھا کلچر کے حوالے سے ابھی کہ جی یہاں پہ زیادہ کچھ مسائل ہیں۔ میں جو ہے وہ پاکستان میں، اچھا اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی مالی اس کے اوپر ہے، زیادہ تر عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے نا کہ جو دینی طبقے سے یا دینی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر میجورٹی آف دم جو ہے نا وہ زیادہ مطلب بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی زندگی ہوتی ہے ان کی۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے میرے خیال میں، دوبارہ کریے۔ میں ایک سیکنڈ دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں۔ ہیلو، جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی، اب آ رہی ہے جی۔ جی، تو جو دینی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کی جو فائنینشیل اسٹیٹس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بھی اچھا نہیں ہوتا پوری لائف میں، ٹھیک ہے۔ پھر جو آپ اگر پھر کسی کو، دوسری بات یہ کہ ہاں وہ ایک حدیث سے بھی ریفر میں ملتا ہے کہ جی ہم امت محمدی کے لیے جو ہے وہ فتنہ بھی مال ہے، تو مال کی محبت جو ہوتی ہے وہ ہے ہمارے اندر فطری طور پہ جی شاید، تو جی بالکل۔ اس کو یا یوتھ کو بتانے کے لیے نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ، اور مین ڈر بھی انسان کا وہ، جیسے میرا خیال ہے پتہ نہیں شاید ساحل بھائی نے ہی بات کی تھی کہ کوئی ڈر نہیں ہمارے اندر، صرف ایک ہی ڈر ہے غریب ہونے کا، کہ میں غریب نہ ہو جاؤں بس۔ صحیح۔ اور شاید سوسائٹی سے بھی انسان لڑ لے، لیکن ایک مین اس کا جو ہے نا وہ لڑنے کی، ویسی پاکستانی قوم تو ویسے لڑنے کے لیے تیار ہے، تو ہمیں اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، لڑ بھی لیں گے اور وہ بھی کر لیں گے، لیکن ایک مین تھوڑا جو دل میں ہوتا ہے نا، بولتا کوئی نہیں ہے میرے خیال سے، سب کے زیادہ تر لوگوں کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ یار میں چلو مولوی تو بن جاؤں گا یا میں اس طرف آ تو جاؤں گا، لیکن ابھی میرا فائنینشیل اسٹیٹس یہ ہے، لوگ میری جو ہے عزت بھی کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں، میں غریب کی تو کوئی عزت نہیں کرتا، پھر میں ایک ڈر یہ غربت کا بھی ہوتا، تو اس کو کیسے نکالا جائے دل سے؟ ایسا ہوا بھی ہے، کافی سارے ایسے کیسز ہیں جیسے جنید جمشید کا آپ کو پتا جی جی ہوتا، لیکن تو انہوں نے وہ چیز چھوڑ دی، پھر اس کے بعد وہ ایک کافی کرائسس میں بھی ہے۔ اصل میں مجھے جو لگتا ہے پیسے کا ایشو جو ہے نا، مذہبی طبقے سے بھی جو ہے کچھ کانسیپٹس کا غلط جو ہے نا سمجھنے کی وجہ سے بھی ہے، اور زیادہ بڑا مسئلہ ہمارے کلچر کا ہے۔ ہمارا کلچر جو ہے وہ بیسیکلی کاروباری کلچر ہے نہیں۔ ہمارا جو کلچر ہے نا، مڈل کلاس دیکھیں آپ، یا عام طور پر سے وہ قاسم علی شاہ نا بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ وہ ان کا سن رہا تھا کہ انہوں نے کہیں کہا کہ اماں جی ماں نے پوچھا بھئی تم بیٹا کیا کرتے ہو، تو اس نے کچھ اپنا تعارف کرایا، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ نوکری دے دے نا، اچھی نوکری دے دے۔ میں نے کہا کہ میں لوگوں کو نوکریاں دے رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں نا اب ہے نوکری والا جو زیادہ تر جو کانسیپٹ ہے نا وہ پایا جاتا ہے،
ورنہ آپ دیکھیں کہ پختون سے زیادہ دیندار نہیں ہیں ہم پنجابی اور ہمارے جو باقی لوگ ہیں. پٹھان ہم سے زیادہ دیندار ہیں جس معنی جی میں ہم دینداری کو دیکھتے ہیں. لیکن آپ پٹھانوں کو دیکھیں وہ تو فنڈامنٹلسٹ ماشاءاللہ ہے ہاں کہ پٹھان جتنا زیادہ کمار ہے ٹھیک ہے، اور بچے کو بچپن سے جس طریقے سے وہ گرو کرتے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ کمانے پر لگاتے ہیں تو وہ بڑا اچھا کماتا ہے اور بڑا اچھا جو ہے وہ اس نے مطلب ہے کہ اتنی بڑی جنگ لڑ لی ہے. میں تو یہ حیران ہوں ٹھیک ہے، یہ ہمارے بس کی کہاں بات تھی ٹھیک ہے. کیا کچھ نہیں سہا انہوں نے. آپ پورا ذرا تاریخ دیکھیں نا، پہلے برطانیہ سے لڑے، پھر رشیا سے لڑے، پھر جی امریکہ جی. سے ٹھیک ہے. اچھا لیکن صرف یہ بھی تو نہیں ہے نا، ہر بندہ بزنس بھی نہیں کر سکتا. بزنس کرے گا تو نوکری بھی دے گا، نوکر بھی نہیں، مطلب مسئلہ نوکری والے مسئلہ لوگ بھی ہوں گے، مسئلہ وہ اپنی یہ اپنی اس نہیں کے ہے. اوپر. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ پیسے سے نا ہمیں ہمارے دماغوں میں نا کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے پیسہ پیسے کو نا نیگیٹو، یعنی کچھ میں سمجھتا ہوں جیسے محبت ہے نا ہمارے ہاں، لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو چاہنا ٹھیک ہے، اس چاہت کو ہی جرم سمجھ لیا گیا ہے. تصوف کے زیر اثر ہمارے کلچر نے، مذہبی خصوصاً مذہبی جو طبقہ ہے اس نے، اور پھر اس سے پھر پورے معاشرے کے کنسیپٹ ڈیولپ ہوتے ہیں نا، تو تصوف نے یہاں بہت سارے کام کیے تو جی بڑی بڑی کارروائیاں ڈالی ہیں. ایک بڑی کارروائی یہ بھی ڈالی کہ اب اگر کوئی کسی سے محبت کہتا ہے نا کہ یار مجھے محبت ہے، تو اس کو اب اس نے کوئی غیر شرعی کام ابھی اس کو ہم آٹومیٹکلی جو ہے وہ گناہ گار اور برا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، کہ یہ بندہ جو ہے نا یا بندی جو ہے نا یہ ہے ہی کرپٹ ٹھیک ہے نا. کسی کے دل میں فیلنگ آ جانا ہو. اسی طرح سے پیسہ ہے، پیسے کو نا ایک اچھوت، ایک نجس، ایک گندی چیز ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں ہمارے جو وہ بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں ضرب المثالیں کیا کہتے ہیں اس کو، بالکل کہ جی پیسہ آتا ہے تو پھر لوگ آنکھیں موڑ لیتے ہیں، پیسہ آتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوگی ٹھیک ہے، کچھ حقیقت ہوتی ہے، لیکن کوئی رولز اسلام نے ایسے نہیں بنائے. دیکھیں اسلام کی نصرت کرنے والوں میں ابو بکر صدیق جیسے غنی لوگ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر لوگ ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہے، اور بہت سارے ہیں. تو اس لیے پیسے سے نفرت کوئی اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے ٹھیک ہے. پیسے سے نفرت کوئی تعلیم نہیں ہے. پیسے کو صحیح جگہ خرچ کرنا، اور یہ سارے کا سارا اصل کے اندر جو ہے نا وہ کرنے کا کام ہے. ورنہ میں خود ایک عالم فیملی کے بیک گراؤنڈ سے ہوں اور مدارس سے بھی پڑھا ہے، تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ جو ہم مذہبی لوگ ہوتے ہیں یا جو معاشرے کے عموماً آپ مڈل کلاس طبقوں کو بھی دیکھیں گے نا، تو وہ ٹائم ضائع کر لیں گے، چوکوں پہ بیٹھ جائیں گے، فضول چیزوں میں وقت برباد ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے. لیکن کمانے کی طرف آپ جو ہی ان کو لائیں گے تو وہ اس کو، کیونکہ کانسیپٹس جو ہے نا وہ غلط ہیں. تو حضرت، لیکن یہ ایک یہ بھی شاید تو مسئلہ ہے نا، اسکولنگ سسٹم، یونیورسٹی سسٹم. بچہ پچیس ہاں پچیس بالکل، چھبیس ہاں وہ پچیس ایک سال کا 30 سال کا ہو جاتا ہے، وہی ہاں جاب پہ بالکل لگتا ہے 25,000 30,000 روپے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل وہ وہ ایک الگ 40 سے. سال میں 45 سال میں جا کے کوئی 1-1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کمانا شروع کرتا ہے. 1-1.5 2 لاکھ روپے میں تو مطلب، اور پھر اس کی وہ ایک وہی والی بات، نوکری ایک یہاں پہ مشہور ہے کہ جی نوکری جو ہے وہ نوکر سے نکلی، وہ پھر تابے داری میں ہی لگا رہتا ہے باس کی. بالکل بالکل یہ ایک الگ سے پورا ٹاپک ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ کس طریقے سے پھر لوگوں کو جو ہے نا کنٹرول کر رہا ہے. تو آپ نے چونکہ مذہب کے حوالے سے بات کی تھی تو میں نے اس حوالے سے بات کی ہے. ورنہ یہ تو ایک بڑا زبردست جو ہے غلامی کا سسٹم ہے جو اس وقت کیپٹلزم نے مطلب ہے کہ دنیا کے اندر چلایا ہوا ہے. اور اسی بیس پہ وہ جو ہے نا کچھ چیزوں کو آئیڈیالائز کرتا ہے، ڈگریوں کو، یونیورسٹیز کو ٹھیک ہے نا، ان کو ان کی کیا ہوتا ہے اس کو فینٹیسی بنانا ٹھیک ہے نا، کہ بس یہ تو اگر آپ کو نہیں ملا بالکل نا ایسی آپ کے یہی پاس. پوری ہاں دنیا میں ہی ہے کہ جی آپ کا پوری کنگ دنیا میں ایڈورڈ ہی میں نہیں ایسی ہے. ہوا، یہاں نہیں بالکل ہوا، بالکل آغا خان میں بالکل نہیں ہوا، تو آپ جو ہے نا وہ بالکل. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں جنگیں لڑنے والے لوگ پھر وہی ہوئے نا کہ جن لوگوں نے پھر جو اس چکر سے بچے ہوئے تھے وہی لڑ پائے ہیں ٹھیک ہے نا. اور جو مہذب اور سویلائزڈ دنیا تھی وہ تو نہیں کھڑی ہو سکتی. وہ تو
وہ اللہ پر ایمان اور مرنا تو کیپٹلزم کے اندر اس سے تو بڑی کوئی مطلب ہے کہ یعنی کوئی شٹ چیز نہیں ہوگی نا کہ آپ مر ہی جائیں، ٹھیک ہے نا. تو بھائی جینے کے لیے تو جی رہے تھے. تو اسلام تو بالکل ایک اور بات کرتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے کہ اللہ کے لیے مر جانا بڑی سعادت ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تو بہت سارے پہلو ہیں اس کے. لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ میرا پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آتی ہے نا، غرور صرف پیسے کا نہیں ہوتا انسان میں، علم کا بھی ہوتا ہے لوگوں میں، اور بھی بہت جی ساری، حسن کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 3 4 5 چیزیں جو ہیں آپ کی، ان کا ہوتا ہے، دینی ہوتا ہے، وہ بھی ان میں بھی ہوتا ہے غرور کے جی علم کا غرور ہے میرے اندر. جیسے پاکستان میں آپ کچھ جا کے پوچھ لیں یا کاؤنٹر کوشچن کر لیں، وہ تو ان کی تو انا ٹریگر ہو جاتی ہے. تو صرف یہ ہے کہ جی اگر چلو آپ محنت بھی کر رہے ہو، اللہ آپ کو نواز بھی رہا ہے، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ نہ ہے نا آپ کی روش تھوڑی نا خراب ہو جاتی ہے ہلکی ہو پھلکی. جاتی ہے، بالکل کہ آپ بالکل نے اگر ہوتی کوئی ہے. نوکر رکھ لیا تو آپ اس کی بدتمیزی اسٹارٹ کر وجوہات ہے نا، دیتے ہو. اس کی وجوہات ہیں کہ کانسیپٹس جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے، زندگی کا مقصد نہیں پتا، اپنی حقیقت کا نہیں پتا. ٹھیک ہے، اپنے ساتھ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا، اپنی آخرت کو مد نظر رکھنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہے نا. تو ایک ویسے بھی ہم اپنے گھروں میں ویسے ہی پکڑے ہوتے ہیں. جیسے میں اکثر کلچر میں جب بات کرتا ہوں تو پریشر کوکر میں پکتے ہوئے جوان ہوتے ہیں اور اسی میں بوڑھے ہو جاتے ہیں. اکثر بیچارے ہارٹ اٹیک بھی وہ کوئی نہ کوئی اسی طرح کے غم اور دکھ وہ بوڑھا ہی کرتے ہیں نا ہمیں. تو اس میں ہم کہاں بڑے ہو پاتے ہیں. اس لیے بڑا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اگلی دنیا میں اگلی منزل کی طرف روانہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. تو یہ واحد چیز ہے ایمان پر محنت جو ہمیں اس کھائی سے نکال سکتی ہے، جو اس چیز سے نکال سکتی ہے. ورنہ اگر ہم اس کے اوپر اگر کام نہ ہوا تو پھر تو بدترین غلامی ہے جو دنیا جس میں جی رہی ہے، اور اسی طرف ہمیں بھی دکھیلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کچھ جا بھی چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. اچھا میں اب آگے چلوں گا پھر، کیونکہ ہمارے نماز جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی حماد بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال میرا تھوڑا سا بیسک ہے. ایک تو سر میری ریکویسٹ یہ تھی کہ کائنڈلی وہ یہ جو پچھلے حدیث کے جو گزر چکی ہوئی ہیں کلاسز، اس کی ویڈیوز پلیز اگر آپ اپلوڈ کروا دیں یا آڈیوز جو بھی ہیں اپنے چینل کے اوپر، جی وہ یہ میں تاکہ اگر کروا رہا مس ہو تو وہ سن سکے. اور ہوں. دوسرا سر میرا سوال ہو سکتا ہے شاید پہلے گزر چکا ہوا ہو، دیٹس وائی میں آپ سے کہہ رہا تھا کلاسز اگر اپلوڈ ہوئی ہوتی تو میں اس میں سے سرچ کر لیتا پھر میں سوال کرتا، لیکن اب میں وہ نہیں نہیں سرچ آپ کر سکا تو اس لیے میں سوال کرتا ہوں. جی سر سوال مجھے تو لگتا ہے کہ ایتھیسٹ لوگوں کے دماغ میں اور کچھ اس طرح کے لوگوں کے دماغ میں جن کا ایمان بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے ان کے دماغ میں یہ، اور اس کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ حدیث کے ہمارے 200 سال یا 300 سال کا ایک رفلی ٹینیور ہے جو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد لکھی گئی ہے. اس کے اوپر تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسم اور رجال کا جو علم ہے وہ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں جاتی ہیں، اور اس پہ بڑی اچھی سائنس ہے، پوری کی پوری ڈیولپڈ ایک سائنس ہے. آپ وہ پڑھیں گے تو آپ اس کو اس تک پہنچ جاتے ہیں. یہ بات تو چلیں سمجھ آ گئی. لیکن لوگ اس مطلب جو آپ سند کہتے ہیں اس کو چیلنج نہیں کرتے، لوگ متن کو چیلنج کرتے ہیں. متن کو چیلنج کیسے کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بندہ دوسرے بندے سے کسی مختلف وقت پہ سیم بات ریپیٹ نہیں کر سکتا خود سے. میں آپ سے یہی بات دوبارہ کروں گا تو میرے الفاظ چینج ہو جائیں گے، ان کا مفہوم چینج ہو جائے گا، بات کا تھوڑا بہت مطلب چینج ہو جائے گا. میں خود ہی اپنی بات دوسری دفعہ ریپیٹ نہیں کر پاؤں گا سیم ورڈز کے اندر. صحیح. پھر اتنی ساری اسناد کے اندر جو ہے وہ سیم متن آنا اور سیم چیز کا آنا، پھر وہ اکثر چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان کا مفہوم چینج ہو جاتا ہے، جس کے اندر بڑے کنٹروورشل ٹاپک بھی آ جاتے ہیں. میں صرف ریفرنس کے طور پہ ٹاپک لے رہا ہوں، میرا کسی کو ہرٹ کرنے کا کسی قسم کا بھی کسی کو ہرٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کربلا کے واقعے پہ اٹھا کے دیکھ لیں تو کافی زیادہ مختلف آراء مل جاتی ہیں اس کے اوپر. بے شک سچ تک آپ پہنچ جاتے ہیں، وہ پرابلم نہیں ہے، سچ تک آپ نہیں پہنچ پاتے، لیکن جو لوگ جنرل پبلک ہیں یا جن کا تھوڑا سا ایمان کمزور
कहना चाहिए, या जिनका थोड़ा नॉलेज कमजोर है, या जो थोड़े से एथियस्ट हो चुके हुए हैं, वो फिर उस मतन को डायरेक्ट चैलेंज करते हैं, तो इस चीज को कैसे काउंटर कर सकते हैं आप? अच्छा, इसके ऊपर हमारी थोड़ी सी बात तो हुई है पहले भी, आप सुन लीजिएगा पहली जो वीडियो है उसके अंदर। तो दूसरी बात ये है जो अब हम यहाँ थोड़ा खोलते हैं, सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखें, ये ना हदीस के इल्म को न जानने की वजह से ये वाली बात पैदा होती है, ठीक है। हदीस का जो इल्म है वो अल्लाह ताला ने, चूंकि ये अल्लाह की वही है, देखिए सबसे पहले आप ये समझें, ठीक है, कि ये हमारी बात हम रिपीट करते हैं और वो बदल जाती है, ठीक है, ये सारी बातें बिल्कुल रियलिटी हैं अपनी जगह पर, हम इसको जो है वो यानी समझ सकते हैं। लेकिन ये जो हदीस है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन है, आसमान से उतरने वाला इल्म है, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है, ठीक है। अब हम आते हैं कि कैसे हुआ है ये, और इस सवाल को, पहले तो ये बेसिक बात है कि ये यानी मुख्तलिफ है हमारी बातों से, लोगों की बातों से, तारीखी वाकयात से। ये जो इल्म है ये टोटली मुख्तलिफ है, क्योंकि ये जो है खुदा की वही है जिसे क़यामत तक बाकी रहना है, और क़यामत तक के लिए इसे रहबरो रहनुमा बन के इंसानों के लिए अवेलेबल रहना है, ठीक है। तौरात और इंजील की तरह इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, ये मिट नहीं सकते, ठीक है? ये दीन हमेशा हमेशा रहेगा। तो अच्छा, अभी होता क्या है, अब आप देखें कि बहुत सारी अहादीस वो हैं जिनमें रिवायत करने वाला एक उस्ताद है ना, अगर जो हदीस मुतवातिरा है, अब मैं आपको एक थोड़ा सा फर्क बताता हूँ। हदीस मुतवातिर ये होती है कि हदीस में सनद के हर तबके पर, यानी आप समझें कि नबी अलैहिस्सलाम से सहाबी ने सुना, सहाबी से ताबई ने, ताबई से तबा ताबई, तबा ताबई से इमाम ने। अब समझ लें कि दरमियान में तीन जो है ना सीढ़ियां आ रही हैं नबी अलैहिस्सलाम के से लेकर नीचे। तो इन तीनों सीढ़ियों में हर तबके में, पहला तबका सहाबा का, ताबईन का, तबा ताबईन का, या उससे भी नीचे अगर कोई हो तो उस तबके में भी, हर तबके में इतने ज्यादा रिवायत करने वाले मौजूद होते हैं कि जिनका कहते हैं कि झूठ पर जमा हो जाना नामुमकिन है। एक कूफा में बैठा हुआ है वो रिवायत बयान कर रहा है, एक मदीना में बैठा हुआ रिवायत कर रहा है, एक मक्का का रावी है, और इतने ज्यादा लोग हैं कि वो झूठ पे जमा हो ही नहीं सकते। तो अल्लाह ने हमारे दीन को, दीन की जो बुनियादी चीजें हैं ना, और अक्सर जो जो बुनियादी और जिस पर ये इमारत खड़ी है शरीयत के कवानीन की, वो हदीस मुतवातिरा से के जरिए महफूज हुई हुई है, ठीक है। उसे तवातुर के दर्जे को पहुंची हुई अहादीस से महफूज किया गया है, नंबर एक। अच्छा, अब इसके मुकाबले में आती है दूसरी किस्म जिसे हम कहते हैं खबर वाहिद, या अखबार अहाद भी कहते हैं। खबर वाहिद में ऐसा होता है कि किसी एक तबके में इतनी ज्यादा तादाद नहीं होती रिवायत करने वालों की कि उसको हम ये कहें कि वो तवातुर के दर्जे में पहुंचती है। मसलन 50 सहाबा ने बयान किया 50 ताबईन को या 100 ताबईन को, मिसाल है, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, और उन 100 ताबईन से मसलन 3 आगे जो है ना शागिर्दों ने रिवायत बयान की, तो हम कहेंगे कि भाई ये हदीस जो है ना मुतवातिर नहीं है, खबर वाहिद है, खबर अहाद है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है हदीस का को रिवायत करना माने के एतबार से, और एक है हदीस को रिवायत करना लफ्ज के एतबार से। तो मुहद्दिसीन जो है वो सिर्फ उन्होंने ये दावा नहीं किया कि हर जो हदीस है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकला हुआ जो है वो पूरे एक एक लफ्ज जो है वो है, ठीक है। बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं जो माना वही है, मफहूम वही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया, लफ्ज जो है वो सहाबी के हो सकते हैं, ठीक है। अल्फाज के चुनाव में जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। ऐसी कई अहादीस हैं, कई तो ऐसी हैं जो मैंने आपको बताया कि जो लफ्ज ब लफ्ज हम तक पहुंची हैं नबी अलैहिस्सलाम के। बाज ऐसी हैं कि जिसमें माना जो है वो बयान किया गया है, अल्फाज मुख्तलिफ हो गए हैं, ठीक है, मफहूम वही है, तो पैगाम पहुंच गया।
اور آپ بعض احادیث بخاری میں بھی پڑھیں گے کہ ایک راوی جو ہے وہ اگر اس کو شک ہوا ہے نا کہ آپ نے یہ کہا، یہ لفظ کہا یا یہ لفظ کہا، تو وہ دونوں کو ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام سے دونوں کو نقل کر رہے ہیں صحابی، بسا اوقات تابعی جو ہے صحابی کے شاگرد وہ اپنے استاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ لفظ کہا تھا یا یہ لفظ کہا تھا. تو اس قدر زیادہ اللہ رب العزت نے اس دین کو محفوظ کیا ہے. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں حدیث کی اتھینٹسٹی کا کوئی تعلق نہیں. اور جو آپ نے مثال دی ہے کربلا کا واقعہ، لیکن اس کا حدیث سے کوئی جو ہے تعلق اس طرح سے نہیں بنتا. وہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں نواسے، ہماری ان پر جانے قربان ہو، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں. ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا یہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے. تو تاریخ کے واقعات یا صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہونے والے واقعات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث جسے ہم شریعت کہتے ہیں، جس میں احکام ہے زندگی گزارنے کے، ان کا ایک درجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ درجے. ہاں ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی تاریخی واقعے کو بیان کرنے والی روایات کتب حدیث کے اندر آ جائیں، ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ہم جو بنیادی طور پر حدیث جسے حدیث کہا جاتا ہے اس میں اور تاریخ میں فرق کریں گے. اور ان دونوں کے جو مراجع اور مصادر ہیں ان کے اندر بھی فرق ہے. آپ تاریخ کی کتابیں اور ہیں، تاریخ کی جو کیا کہتے ہیں آپ، اس کے جو سورس ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور جو حدیث ہے اس کا سورس الگ ہے. البتہ سر میرا بعض اشارہ، سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. میرا اشارہ سر کربلا کے واقعے کے فائنل ریزلٹ کی طرف نہیں تھا. میرا اشارہ ان پیشن گوئیوں کی طرف تھا جو احادیث کے اندر مل جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سارا کچھ چینل آؤٹ ہو کے تو ایونچل ریزلٹ کربلا کا ہم نے فیس کیا تھا. میرا اشارہ ان احادیث کی طرف تھا. ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یعنی ہم کہتے ہیں نا ایک تصویر کو جتنی بڑی وہ ہو نا اتنی بڑی وہ دیکھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے. تصویر کو آپ میں مطلب پورا دیکھیں نا، اس کے بعد پھر اگلا سوال سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تصویر یہ ہے کہ ہماری نماز، ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری نکاح طلاق اور زندگی کے ہر پہلو میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے حدیث کہا جاتا ہے. اور وہ محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو خاص طور پر یہ جو دو کتابیں ہیں اس پر تو امت جمع ہے کہ یہ صحیح ترین کتابیں ہیں. ان کے اندر جو احادیث ہیں وہ اپنی سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اب مسئلہ یہ کہ جو ایتھیزم کی طرف جاتا ہے یا جس بچے کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے اس کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا کہ جو اس کو علم دے سکے نا. اصل مسئلہ ہے کہ آپ یعنی محض بدگمانی پہ، محض اگر کسی کو غصہ ہے یا کوئی جو ہے نا اس کا کوئی ایشو ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. آپ مطلب ہے کہ آن گراؤنڈ بیٹھے اور بیٹھ کے ایک ایک چیز کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا، اس چیز کو پڑھیں. پھر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر تو یقیناً بنتا ہے کہ جی ہاں یہ اعتراض میرا نہیں ختم ہو رہا، یہ الگ بات ہے. لیکن عموماً لوگ نہیں پڑھتے، لوگ نہیں سیکھتے، اور مولوی بھی ان کو گالیاں دے دوں کہ چلو جی تم یہ ہو تو وہ ہو، تو وہ اس کو دفع کر دیتے ہیں. وہ نتیجہ تن یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے نفسیاتی مسائل اور پلس جو ہے وہ بے توجہی اور بے تعلقی جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے علماء کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس میں علماء کا بھی قصور ہے. تو اس کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ کسی غلط راستے پہ چل پڑتا ہے. تو آپ یعنی اس بنیادی تصویر کو سمجھ لیں کہ حدیث کو جب ہم کہتے ہیں تو حدیث کے محفوظ ہونے کا کیا معنی ہے، حدیث کے لفظ کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور رہ گیا اب یہ ایشو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض جو باتیں تھیں، جیسے آپ نے اپنے نواسے کے بارے میں کہا کہ میرا یہ بیٹا شہید ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت حسن کے بارے میں کہا کہ یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں جو ہے وہ صلح کروائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اس کا کون انکار کرتا ہے. باقی گمراہ فرقے ہر دور میں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس مسئلے کے اندر بھی کربلا کے واقعے میں دو انتہائیں پائی گئی ہیں. ایک انتہا ہے
جو نسبیت کی انتہا ہے، ٹھیک ہے، جو بغض رکھتے ہیں سیدنا علی سے، اہل بیت سے، یہ ہر دور میں پائے گئے ہیں، آج بھی موجود ہیں. اور دوسری انتہا ہے جو شیعہ کی انتہا ہے، روافظ کی، جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ بغض رکھتے ہیں صحابہ کرام سے اور ان سے. تو یہ دو انتہائیں ہیں، ان دونوں انتہاؤں کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ غور کریں گے نا، دونوں کو میں نے بہت زیادہ جو ہے نا دیکھا ہے، اور میں مسلسل دیکھتا ہوں، دونوں کا تعلق جذبات سے ہے، ٹھیک ہے. دونوں جذبات کی بنیاد پر جو ہے نا بیسیکلی لوگوں کو بھڑکاتے بھی ہیں، لوگوں کو ساتھ جوڑتے بھی ہیں، نعرے بھی مارتے ہیں. ورنہ اگر آپ علم کے اندر آ جائیں، اصل میں علم جو ہے نا، یعنی کوئی بھی علم ہے، وہ حقیقت کو قبول کرواتا ہے. حقیقت بعض اوقات جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے نا. یعنی حقیقت تکلیف دہ ہوتی ہے. نبی علیہ السلام جب یہ بات کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا یہ شہید ہوگا، تو یہ تکلیف دہ بات ہے نا، ٹھیک ہے. تو ایک تکلیف دہ حقیقت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس تکلیف دہ چیز کو قبول کر لینا، اس کے لیے چونکہ ہمارے ظرف بہت چھوٹے ہیں، ہم تصویر کو یا کالا دیکھتے ہیں یا سفید دیکھتے ہیں. حالانکہ رنگ تو درمیان میں بہت سارے ہیں، گرین بھی ہے، ریڈ بھی ہے، کچھ کالے کے قریب ہوں گے، کچھ وائٹ کے قریب ہوں گے. تو ہم عادی ہیں تصویر کو کالا سفید دیکھنے کے، اس کے نتیجے میں ہم دیکھ ہی نہیں پاتے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اس میں ابہام کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، ایک اور سوال کر سکتا ہوں؟ اچھا، مجھے ابھی آپ کر لیں، چلے، میرا تو سیشن نکل ہی گیا، میری کلاس تھی ایک، تو وہ بچے اچھا پتہ نہیں آئے ہوں گے. بعد میں کر لیں گے سر، کوئی پرابلم نہیں. ابھی کر لیتے ہیں، کر لیں آپ، یہ بات پوری ہو جائے. اصل میں اہم بات چھڑی ہوئی ہے، تو اس کو کر لیں اگر آپ کے ذہن میں ہے. اب میں اس ٹاپک سے تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. مجھے ایک چیز اور جو سوال مجھے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے جی کہ کلچرل ڈفرینس اور احادیث کے احکام کے اندر آپ لائن کہاں پہ ڈرا کرتے ہیں؟ اب اس کو سوال کو اگر میں ریفریز کروں تو اس میں اس طرح آ جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہاتھ سے کھانا یہ سنت ہے یا کلچرل چیز تھی؟ آپ اس کو اچھا سنت میں کب لے کے آتے ہیں اور کلچرل چیز کو کب، اس کے اندر لائن کہاں پہ ڈرا کرتے ہیں کہ یہ چیزیں عرب کے کلچر کی تھی؟ اچھا، اس کے اندر بھی یعنی ہر چیز میں نا انتہائیں ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی دو انتہائیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک انتہا وہ ہے جو غامدی صاحب کی ہے نا، کہ وہ ہر ایسی چیز کہ جس کو کلچرل قرار دیا جا سکتا ہو، جسے انسانی جو فطرت ہے یا انسان کی رہائش اور اس کی بود و باش اس سے جوڑا جا سکتا ہو، وہ اس کو سنت سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جی تو یہ ان کی بالکل گمراہ کن اپروچ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری انتہا وہ ہے کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کو فرض نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ کچھ پہنتے تھے، ذکر ہو گیا حدیث میں، تو دوسری انتہا اس کو اسی کو ہی جو ہے نا سنت قرار دے دیتی ہے، کہ سنی اس کی ساری جو محنت ہے وہ انہی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، کہ خاص لباس پہنا دیا جائے، خاص حلیہ بنا دیا جائے، ٹھیک ہے. تو عدل اور انصاف جو ہے اس کے درمیان میں ہے، کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوامر ہیں کہ یہ کرو، ٹھیک ہے، یا آپ نے منع کر دیا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز اللہ کا دین بن گئی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کو نبی علیہ السلام نے بطور دین بیان کیا ہے. آپ نے کہا داڑھی کو معاف کرو، ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ جو حکم ہے یہ کوئی کلچرل حکم تھوڑی ہے، کیا کہ مطلب ہے کہ داڑھی کو معاف کرو، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا ہر حکم دین ہے، ٹھیک ہے نا. جی، تو اور وہ یہ گاندھی صاحب کو بلکہ میں مغالطہ سمجھتا ہوں لگا ہوا ہے، کہ وہ داڑھی کو بھی کلچر میں ڈال دیتے ہیں، تو ہاں، ان کو یہ داڑھی کو بھی مغالطہ ہے. کلچر میں، پردے کو بھی کلچر میں، ہر چیز کلچر میں چلی جاتی ہے نا. تو جی یہ انتہا بالکل گمراہ کن انتہا ہے، جس کو رد کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو پھر دین مذاق بن جائے گا نا. پھر جو اٹھے گا وہ اس سے بھی آگے بڑھے گا. اور ہوا ہے ایسا، سود کو بھی جو ہے نا وہ اس زمانے کا مسئلہ کہہ دیا، جہاد کو بھی اس زمانے کا مسئلہ ہے، ہر چیز اس زمانے سے جوڑ کے آپ کے تو مزے ہو گئے، پھر دین کیا رہ گیا پیچھے، ٹھیک ہے نا. تو دین تو بس پھر کلمہ پڑھو اور اس کے بعد جو مرضی کرو، ٹھیک ہے نا، اپنے کلچر میں من مانی کرتے پھرو. تو یہ تو بالکل گمراہ کن سوچ ہے،
ٹھیک ہے نا, جو بیانیہ غامدی صاحب دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا اور کچھ لوگ بھی دیتے ہیں مصر وغیرہ کے. لیکن جو امت جس کے اوپر جمع ہے اور ہر دور میں جس کو امت نے ایکسیپٹ کیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے, اور وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس چیز کو بطور دین بیان کیا ہے, جس کو فرض قرار دیا ہے, جس کو لازم قرار دیا ہے, وہ لازم حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, جس کو آپ نے مستحب قرار دیا ہے, یعنی جس میں ڈھیل دی ہے, وہ مستحب کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور جسے حرام کہا ہے وہ حرام ہے. تو اس کے اندر ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے کہ کسی کو کچھ کر دیں اور کسی کو کچھ کہہ کے اس سے جان چھڑائیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی احسن بھائی سوال کر لیں. جی السلام علیکم. آپ نے ابھی بس مجھے یہ پوچھنا تھا, داڑھی کی جیسے بات کی, داڑھی کا حکم کیا ہے؟ 2-3 وہ ہیں, جیسے ایک تو گاندھی صاحب ہیں, وہ تو بالکل ہی وہ کرتے ہیں اس کو. پھر دوسرے جو اہل حدیث علماء وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ چھوڑ دیں اس کو, جتنی بڑھ رہی ہے بڑھنے دیں. حنفی کہتے ہیں کہ جی ایک مٹھی ہو اس کے بعد آپ کاٹ لیں. کچھ کہتے ہیں ہاں کہ جی داڑھی, بس جی مرد اور داڑھی عورت کے میں بارے فرق میں پتہ چل جائے, اگر ہلکی سی بھی ہے تو بھی چل جائے گی. جی داڑھی کے بارے میں بھی جو ہے وہ مختلف جو ہے نا افکار اور چیزیں پائی جاتی ہیں. جو صحیح ترین بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو امر ہے, تو امر کو تو ماننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے حکم دیا ہے اس چیز کا کہ داڑھی کو معاف کرو. ٹھیک ہے, لیکن اب داڑھی کی حد کیا ہے, یہ صحابہ نے جو سمجھا ہے وہ ایک مٹھ کے نیچے بھی کاٹی ہے, اور اس کو خوبصورتی کے لیے تراشا بھی ہے, حضرات صحابہ سے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تراشتے بھی تھے, وہ کاٹتے بھی تھے. تو اس کے اندر اس معاملے میں سختی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس معاملے کے اندر کوئی خاص حد نہیں ہے. ایک مٹھ اگر کوئی رکھتا ہے تو یقیناً وہ سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے اور وہ ایک بری شکل بنتی ہے, تو میں اس کو بالکل مناسب نہیں سمجھتا, اور یہی اور سمجھتا ہوں کہ اگر داڑھی کو, کیا کہتے ہیں ایک مٹھ سے اور چھوٹی ہے, جیسے ابھی آج اگر کل ایک آپ کو مٹھ پتہ ہی ہے صوفی جو پاکستان میں صوفی داڑھی جس کو بولتے صوفی, تو پتہ نہیں مجھے صوفیوں کی تو اس ٹائم جو سچویشن ہے وہ تو بڑی ہی عجیب جا رہی ہے. ہر الٹے سیدھے کام کے اندر, یعنی پوری جیسے تاریخ میں بھی. ہلکی سی ہاں ہوتی ہے, بس یہ ہاں, سمجھ. داڑھی کے حوالے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں جماعت اسلامی میں کا ایک انداز ہے. ٹھیک ہے, سید مودودی کا ایک اس بارے میں کہتے ہیں کہ جو 40 قدم سے نظر آئے, واللہ عالم انہوں نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا. لیکن اس میں یہ ہے کہ کم از کم اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ہے نا, اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے. ٹھیک, جو جس نے جس حد تک بھی رکھی ہوئی ہے اس کی داڑھی ہے, لیکن اس میں سٹینڈرڈ جو ہے وہ وہی ہے جو صحابہ نے سمجھا ہے, اور وہ تقریباً ایک مٹھ صحابہ سے ملتا ہے. حضرت ابن عمر سے, ابن عباس سے, ابو ہریرہ سے, بہت سارے صحابہ سے مروی ہے کہ وہ ایک مٹھ داڑھی رکھا کرتے تھے, اور اس سے جو زائد ہوتی وہ تراش لیتے تھے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک مٹھ رکھی جائے, اور اگر کوئی اس کے نیچے بھی کاٹتا ہے اور اس نے پھر بھی رکھی ہوئی ہے تو الحمدللہ, وہ بھی مطلب ہے کہ بے دین کا کہہ رہا ہوں, حدیث کے اوپر بے عمل لوگوں میں شمار اس کا نہیں ہوگا کہ وہ حدیث پر عمل نہیں کر رہا, آپ کے حکم کو نہیں مان رہا, ایسا نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ جی. آپ سے اجازت, تو کل انشاءاللہ ہماری عقیدہ کلاس ہوگی, کل ملتے ہیں. السلام.